السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل معاذ احمد ٹاکس۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ کامیابی ہمیشہ بڑی کوششوں سے نہیں بلکہ چھوٹے مگر مستقل قدموں سے آتی ہے؟ کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ درخت کی مضبوطی اس کی جڑوں میں ہوتی ہے؟ ویسے ہی ایک طالب علم کی کامیابی اس کے استاد کی رہنمائی اور والدین کی دعاؤں میں چھپی ہوتی ہے۔ آج میں آپ کو ایسی ایک کہانی سناتا ہوں، ایک طالب علم کی کہانی جس کا نام معاذ احمد تھا۔ معاذ بہت ذہین تھا، اپنے اسکول میں اپنی کلاس میں ہمیشہ ٹاپ کرتا، ہر سبجیکٹ میں اس کے اچھے نمبر بھی آتے تھے۔ ایک دن معاذ کے دل میں خیال آیا، میں اتنا ذہین ہوں، کیوں نہ میں قرآن پاک حفظ کر لوں۔ معاذ نے اپنے والدین سے پوچھا، اس کے والدین بہت خوش ہوئے۔ انہوں نے اگلے دن معاذ کو لیا اور اپنے محلے کے ایک مدرسے میں اس کا ایڈمیشن کروا دیا، جہاں پر بچے قرآن پاک حفظ کیا کرتے تھے۔ معاذ نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا، لیکن معاذ جب گھر آتا، وہ گھر آتے ہی اپنے موبائلز پر گیم کھیلتا یا کبھی ٹی وی کے سامنے بیٹھ جاتا۔ معاذ کے والدین اس کو دیکھتے اور کچھ بھی نہ کہتے اور یہ بولتے کہ وہ بچہ ہے، تھوڑا سا اگر دیکھ لے گا تو کیا ہو جائے گا، اور اسی طریقے سے معاذ بغیر کچھ یاد کیے رات کو سو جاتا۔ معاذ جب اگلے دن مدرسے آتا تو نہ اس کو اس کا سبق یاد ہوتا، نہ اس کو اس کی سبقی یاد ہوتی اور نہ اس کو اس کی منزل یاد ہوتی۔ قاری صاحب جب اس کو کچھ آگے سے کہتے کہ تم نے کیوں نہیں یاد کیا، تو وہ آگے سے قاری صاحب کو جواب دیتا، اور اب یہ اس کا روزانہ کا معمول ہو گیا تھا۔ وہ گھر آتا، موبائل دیکھتا، گیم کھیلتا اور کھانا کھا کے سو جاتا تھا۔ قاری صاحب نے ایک دن معاذ کے والدین کو میسج بھیجا کہ معاذ کو سبق یاد نہیں ہوتا، ان کو گھر میں پڑھنے کے لیے بٹھایا کریں۔ معاذ کے ابو بہت پریشان ہوئے جب انہوں نے میسج دیکھا۔ معاذ تو اسکول میں اپنی کلاس میں فرسٹ آتا تھا، اتنا ذہین تھا، تو پھر یہ مدرسے سے شکایت کیوں آ رہی ہے؟ معاذ کے ابو نے فیصلہ کیا کہ وہ کل مدرسے آئیں گے اور قاری صاحب سے پوچھیں گے کہ کیا مسئلہ ہے۔ معاذ کے ابو جب مدرسے آئے تو قاری صاحب نے معاذ کے ابو سے ان کے گھر کا شیڈیول پوچھا، تو معاذ کے ابو نے کہا کہ معاذ گھر پر آتے ہیں، موبائلز پر گیم کھیلتے ہیں تاکہ وہ فریش ہو جائیں، پھر ٹی وی دیکھتے ہیں اور رات کو کھانا کھا کے سو جاتے ہیں۔ قاری صاحب نے معاذ کے ابو کو سمجھایا کہ بچے کا ذہین ہونا کافی نہیں ہوتا، قرآن اللہ کا نور ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ آپ کے بچے کے دل میں آئے تو آپ اپنے گھر میں بھی قرآن والا ماحول بنائیں، بچے کو ٹی وی سے بھی دور رکھیں، موبائل سے بھی دور رکھیں، تاکہ بچہ نہ صرف قرآن یاد کرے بلکہ اس کو قرآن کا نور بھی نصیب ہو۔ معاذ کے ابو کو بات سمجھ آ گئی، انہوں نے معاذ کو گھر آ کر پیار سے سمجھایا اور کہا، دیکھو بیٹا، تم قرآن یاد کر رہے ہو، تم کو اللہ نے چنا ہے، تم عام بچے نہیں ہو، اللہ کی نظر میں بہت خاص ہو، جبھی اللہ نے تم کو یہ توفیق دی ہے۔ تم موبائل ٹی وی سے دور رہو، اپنے استاد کی عزت کرو، ان کا احترام کرو، تاکہ تم کو اللہ کا نور نصیب ہو۔ معاذ بہت اچھا بچہ تھا، اس نے عہد کیا کہ وہ ٹی وی اور موبائل سے دور رہے گا اور ہمیشہ اپنے استاد کی عزت کرے گا اور گھر پر اپنا سبق یاد کرے گا۔ اب معاذ کو ماشاءاللہ روزانہ سبق یاد ہوتا۔ کچھ ہی عرصے میں معاذ نے ماشاءاللہ قرآن کی تکمیل کر لی۔ امید ہے آپ اس کہانی سے اس کا مورل تو سمجھ گئے ہوں گے۔ اگر ہم نے اپنے بچوں کو قرآن یاد کرنے کے لیے بٹھایا ہے تو ہماری ذمہ داری ہے کہ قرآن والا ماحول بھی ان کو گھر کے اندر میسر کریں، گھر میں ان کے سامنے خود قرآن کی تلاوت کریں تاکہ بچہ ہم کو دیکھے اور سیکھے۔ اللہ ہمارے بچوں کو کامل حافظ قرآن بنائے، داعی قرآن بنائے۔ اللہ ہم کو اور ہمارے بچوں کو قرآن کا نور عطا فرمائے، یہ قرآن کل قیامت کے دن ہمارے لیے شفاعت کا ذریعہ بنے۔ اللہ ہم کو قرآن کی دوستی عطا کرے، قرآن کی فکر عطا کرے۔ میرے استاد میرے بھائی جان فرماتے ہیں کہ جس کو قرآن کی فکر لگ جاتی ہے پھر اللہ اس سے ساری دوسری فکروں کو ہٹا دیتے ہیں۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا، اینڈ ڈونٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب مائی چینل۔ اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔